تحریک انصاف کے لیے آج ایک بڑا دن ہے لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونلز میں تحریک انصاف کے کافی کیسز لگے ہوئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کیا تحریک انصاف کو یہاں سے ریلیف مل پاتا ہے لاہور ہائی کورٹ سے الیکشن ٹریبیونل سے یا پھر یہ نہیں ملتا. اب اگر الیکشن ٹریبیونلز کا جو فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کا جو الیکشنز کے حوالے سے ایک لحاظ سے قسمت کا فیصلہ کرے گا کہ کس طرح ان کی قسمت بدلتی ہے کہ تحریک انصاف کو وہاں سے ریلیف مل پاتا ہے یا نہیں مل پاتا. اب سب سے بڑا سوال تو یہاں سے اٹھے گا کہ کیا الیکشن کمیشنز کو اس طرح جو جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے. اگر آج الیکشن ٹریبیونلز جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جسٹس باقر نجیفی کے پاس الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے کہ کافی کیسز لگے ہوئے ہیں, تو اب ان کیسز پہ دیکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے وکیل ابوذر سلمان نیازی اس وقت آرگومنٹس کر رہے ہیں. تمام کیسز وہی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو دیکھنا ہے کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ریلیف مل پاتا ہے یا نہیں مل پاتا. کافی کیسز ہیں. اب آپ کو بتاتے چلیں کہ حماد اظہر کا ایک کیس لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ معروف وکیل اور تحریک انصاف میں حال ہی میں شامل ہونے والے سردار لطیف منقوسہ کا بھی اس وقت ان کی بہو کا جو کیس ہے وہ بھی پینڈنگ ہے. اس کیس کا حوالے سے کافی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں. کیس ایک ڈائریکشن سیٹ کرے گا کہ ایک طرف وکلا کی ہی فیملی کو جیل سب کچھ فیس کرنے کو پڑا ہے, اور اب دیکھنا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وکلا کو زیادہ ریلیف ملتا ہے کیسز میں جو ان کے اپنے ذاتی کیسز ہوتے ہیں. تو اب یہ ایک ذاتی نوعیت کا کیس ہے. ایک وکیل رہنما ہیں سردار لطیف خان کھوسہ, ان کی بہو ہے اور ان کے بیٹے ہیں خرم لطیف کھوسہ, ان کی بیوی ہیں, وہ بھی خود وکیل ہے خرم لطیف کھوسہ. ان کی بیوی سے کاغذات چھینے گئے تھے. ان کا کیس الیکشن ٹریبیونل لاہور ہائی کورٹ کا جو الیکشن ٹریبیونلز ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیسرا الہی چودھری پرویز لائی کی بیوی اور چودھری مونس لائی کی جو خالہ ہے میجر طاہر صادق اٹک سے جو ان کی وائف ہیں, اور سابق وزیر داخلہ چودھری شجاعت کی جو ہمشیرہ ہیں, اور سابق وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کی پھوپھو ہیں, وہ ان کے کیسز بھی یہاں پہ پینڈنگ ہیں, جن کے حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. سوشل میڈیا پہ کافی ہائپ کریٹ ہوئی ان کیسز کے حوالے سے کہ کس طرح ان کو یہ کیا گیا, ہراساں کیا گیا جب وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے تھے. تو اس حوالے سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب ان کا کیس بھی یہاں پہ پینڈنگ ہے, ان کے وکلا بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دیگر رہنما بھی جن کے وہاں پہ کاغذات چھینے گئے تھے, ان کے حوالے سے یہاں پہ جو کیسز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ میاں محمود رشید کا کیس بھی یہاں پہ پینڈنگ ہے. ان کے کاغذات کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کے کاغذات بھی چھین لیے گئے ہیں. اور تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری, ان کا کیس بھی یہاں پہ پینڈنگ ہے. اب ان کے کیس کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے آپ کو یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ تمام کیسز کے جو ان کو یکجا کیا گیا ہے, اور تحریک انصاف کی جانب سے ایک ہی وکیل جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں ابوذر سلمان نیازی, وہ یہاں پہ آرگومنٹس کر رہے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کیا جسٹس علی باقر نجیفی کی جو عدالت ہے وہ ان کو ریلیف دے گی یا پھر نہیں ملے گا, ریلیف مل پائے گا. اگر یہاں پہ ان کے کاغذات الیکشن ٹریبیونلز کا جو کہ میں لگے ہوئے ہیں, یہ اگر ان کو یہاں سے مل جاتے ہیں کیسز کا جو ریلیف مل جاتا ہے, کاغذات سبمٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو دیا جاتا ہے, تو پھر تحریک انصاف کے لیے ایک نئی چیز ہوگی کہ وہ تمام حلقوں میں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ موجود ہوں گے. جب ہر حلقے میں ان کا کینڈیڈیٹس موجود ہوگا تو پھر وہ ایک مقابلہ بھی کر سکیں گے. اگر ان کے کچھ حلقوں میں کینڈیڈیٹس ہی موجود نہیں ہوتے, جو آزاد امیدوار سے ہیں, جو بالکل شناخت نہیں رکھتے لوگ, ان کے پیپر سبمٹ تو ہوئے ہوئے ہیں, وہ جتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اب پھر مسلم لیگ نون کے لیے جو لاہور کا خاص طور پہ میدان ہے وہ خالی نظر آئے گا. تو کافی ایسے حلقے ہیں پروونشل اسمبلی کے, میں لاہور سے آپ کو بتاتے چلیں کہ 30 کے قریب پروونشل اسمبلی کے حلقے ہیں. یہاں سے کوئی 10 کے قریب ایسے حلقے ہیں جن کے جو کیسز ہیں وہ یہاں پہ پینڈنگ ہے. اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ نیشنل اسمبلی کے 5 ایسے حلقے ہیں جن کے کیسز یہاں پہ پینڈنگ ہیں, الیکشن ٹریبیونلز میں ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کیا فیصلہ کرتا ہے. کیا یہ جو 6 کے قریب ہیں نیشنل اسمبلی کے اور 10 کے قریب ہیں پروونشل اسمبلی کے,
یہ 15 سے 16 حلقے بنتے ہیں. اب یہ 15 سے 16 حلقوں میں اگر ان کے جو رٹ ہے وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے تو پھر وہ 15 سے 16 حلقے تو ایسے ہیں وہاں سے مسلم لیگ نواز آسانی سے میدان مار لے گی. اور اگر وہاں سے یہ ان کو ریلیف مل گیا اور یہاں پہ ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کے حوالے سے ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے بظاہری طور پہ نظر یہی آ رہا ہے کہ مشکل ہوگا مقابلہ کرنا. اب یہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر نظریں ہیں اور باقی دیگر شہروں سے بھی جو کیسز ہیں وہ بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. ٹربیونلز میں مختلف جو ججز ہیں ان کے پاس کیسز پینڈنگ ہیں. آپ کو جسٹس گریوال کے پاس بھی کیسز لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شرام سروے کے پاس بھی یہاں پہ کیسز ہیں. تو اب مختلف دیگر جو اضلاع ہیں وہاں سے جو کیسز ہیں وہ الیکشن ٹربیونلز کے خاص طور پہ اور جتنے بھی آپ کو ناظرین یہاں پہ بتاتے چلیں کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے طریق انصاف کے کیسز ہیں. باقی کسی جماعت کو کوئی ایسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. صرف اگر سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ طریق انصاف کو کرنا پڑا ہے. انہی کے کیسز ہیں جو یہاں پہ پینڈنگ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے. اس فیصلے تک آپ کی نظریں بھی یہیں پہ ہیں, تمام لوگوں کی نظریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں. خاص طور پہ پنجاب کے جو عوام ہیں ان کی نظریں یہاں پہ ہیں. لاہور کے جو دیگر اضلاع ہیں اکاڑا سے کافی شکایات موصول ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کے جو ڈیجیٹل میڈیا کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی, ادر مشوانی نے, کہ طارق سیال ہیں تحریک انصاف کے نیشنل اسمبلی کے امیدوار دیپال پور اکاڑا سے, ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ جب پیپر سبمٹ کروانے جا رہے تھے تو وہاں پہ راستے میں ان کو روکا گیا, ان کے پیپر چھین لیے گیا اور ان کو کافی زد و کوب کیا گیا. ان کا کیس بھی یہاں پہ لگ. اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ سے کچھ ایسے رہنما ہیں جن کی تصویریں بھی وائرل ہوئیں کافی زخمی حالت میں. شیخوپورہ سے ہیں رات مان اللہ بھٹی, نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں. وہ 2018 کے الیکشنز میں بھی مسلم لیگ نواز کے اہم رہنما رانا تنویر کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور وہ جیت ان کے نام ہوئی تھی. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس بار کون سی پارٹیز کا پلڑا وہاں سے باری رہے گا. رات مان اللہ بھٹی کے ساتھ جو کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر, اس کی بھی تصویریں وائرل ہو رہی تھیں. اس نے اپنے گھر کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں کہ کس طرح اس کے گھر کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دیگر رہنما بھی ہیں جو یہاں پہ جن کے کیسز پینڈنگ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. تب تک آپ بھی یہاں پہ انتظار میں رہیے. ہم بھی آپ کو اسی طرح لمحہ بلمحہ یہاں سے آگاہ کرتے رہیں گے اور جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے ہیں. اس وقت آپ کو لائیو مناظر ہم دکھا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے, جہاں پہ تحریک انصاف کے قسمت کا فیصلہ ہے الیکشن کے حوالے سے وہ جاری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے.